روسی صدر ولادیمیر پوتین آج ہندوستان پہنچے ہیں، جہاں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ روسی صدر 4 سال کے بعد ہندوستان کے دورے پر آئے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین کے دورے ہندوستان کے پیش نظر دہلی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور پوری دہلی کو ہائی سیکیورٹی زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دہلی پولیس، مرکزی ایجنسیاں اور اسپیشل پروٹیکشن گروپ SPG ہائی الرٹ پر ہیں۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے VIP راستوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ پوری دہلی کو ہائی سیکیورٹی زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ادھر ہندوستانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ولادیمیر پوتین کے پروگراموں میں سب سے اہم ایجنڈا جمعے کو 23ویں ہند روس سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت اور وزیر اعظم مودی کے ساتھ ملاقات ہے۔ دونوں رہنما سربراہی اجلاس سے قبل علاقائی، دو طرفہ اور عالمی اہمیت کے مختلف امور پر بات چیت کریں گے۔ توقع ہے کہ بات چیت کے دوران ہندوستان کی طرف سے S-400 فضائی دفاعی نظام کی خریداری پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یاد رہے کہ امریکہ کی طرف سے ہندوستان پر 50% امپورٹ ڈیوٹی لگانے کے اعلان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور پیش رفت کے تناظر میں روسی صدر پوتین کے اس دورے کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اشتہاری قرار دینے کی استدعا منظور کر لی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور دیگر کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج کا مقدمہ درج ہے۔ عدالت کی جانب سے متعدد بار طلب کرنے کے باوجود ملزمان پیش نہیں ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی استدعا منظور کر لی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کا کہنا ہے کہ عدالت مطمئن ہے ملزمان جان بوجھ کر گرفتاری سے بھاگ رہے ہیں۔ ادھر تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا خطرہ موجود ہے۔ ایران اور پاکستان نے اسلام آباد، تہران، استنبول مال بردار ٹرین شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں متعین ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر ریلوے حنیف عباسی سے ملاقات اور باہمی تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی روابط کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے اسلام آباد، تہران، استنبول روٹ پر ایکو فریٹ ٹرین شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے، جسے ITI ریل لائن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاکستان کے وزیر ریلوے نے مستقبل قریب میں ایران کا سرکاری دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اس دورے سے انہیں ایرانی ریلوے حکام سے بات چیت اور ریلوے کے نظام سے واقفیت کا موقع بھی ملے گا۔ سعودی عرب کی میزبانی میں پاکستان اور طالبان افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے، تاہم فریقین نے صرف جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق ریاض میں ہونے والے حالیہ مذاکرات اسلام آباد اور کابل کے درمیان سرکاری بات چیت میں تعطل کو ختم کرنے میں ناکام رہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے نمائندوں کے درمیان سعودی عرب کی ثالثی میں ہونے والی ملاقات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور فریقین نے بس جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ریاض میں ہونے والے یہ مذاکرات قطر، ترکیہ اور سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والے سلسلے وار اجلاسوں کا حصہ تھے۔ ان اجلاسوں کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اکتوبر میں ہونے والی سرحدی جھڑپوں کے بعد پیدا ہوئی کشیدگی کو کم کرنا تھا۔ خیال رہے کہ اکتوبر میں دونوں ممالک کے درمیان سرحدی جھڑپوں میں متعدد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کا مطالبہ ہے کہ افغان طالبان تحریری یقین دہانی کرائیں کہ وہ پاکستان مخالف گروہوں کے خلاف کارروائی انجام دیں گے، تاہم طالبان حکام اس پر تیار نہیں ہیں۔ پاکستان میں صوبہ بلوچستان کی حکومت نے صوبائی ایکشن پلان کے تحت بیرون ملک موجود کالعدم تنظیموں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس کے دوران دہشت گرد نیٹ ورک کے خاتمے کے لیے سخت اور غیر معمولی اقدامات کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں بیرون ملک دہشت گرد قیادت کے مقامی سہولت کاروں سے رابطوں کی کال ریکارڈنگز اور دیگر شواہد پیش کیے گئے۔
جبکہ ساتھ ہی کالعدم تنظیموں کے سربراہان، کمانڈرز اور دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں کالعدم BLA، BLF، UBA، BRG اور لشکر بلوچستان کی قیادت کے خلاف درج مقدمات کی پروسیکیوشن تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اس کے علاوہ وفاقی وزارت داخلہ اور خارجہ کی مدد سے انٹرپول کے ذریعے ریڈ نوٹسز کی کارروائی تیز کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی۔ ایشیائی بین الپارلیمانی اسمبلی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج مشہد میں شروع ہوا۔ اجلاس میں ایشیائی ممالک کے 15 سے زائد پارلیمانی وفود شرکت کر رہے ہیں۔ ایشیائی بین الپارلیمانی اسمبلی میں ایرانی پارلیمانی وفد کے سربراہ کے اعلان کے مطابق سیاسی کمیٹی کے اس بین الاقوامی اجلاس میں 9 قراردادوں کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے ایک خصوصی اجلاس بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ قراردادوں میں گڈ گورننس میں پارلیمانوں کا کردار، قانون کی حکمرانی، ایشیا میں خوشحالی، ایشیائی حکومتوں اور پارلیمانوں کے درمیان ترقی اور تعاون جیسے مسائل شامل ہیں۔ ایرانی پارلیمانی وفد کے سربراہ محسن زنگنہ نے کہا ہے کہ اس اجلاس کی ایک قرارداد ایران پر صہیونی حکومت کے حملے کی مذمت سے متعلق ہے، جسے 15 ممالک کے اتفاق رائے سے منظور کیا جانا ہے۔ فلسطینی کمیٹی کے اجلاس میں مغربی ایشیا، فلسطین اور لبنان کی حالیہ پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے مسلسل حملوں کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید اور 15 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں نے ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ کے مختلف علاقوں پر توپ خانے کے حملے اور فائرنگ کی، جس میں ایک بچے سمیت 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مشرقی غزہ کے الطفا محلے میں صہیونی حکومت کے توپ خانے کے حملے میں اور گولہ باری میں ایک بچہ اور مزید 2 افراد شہید ہوئے، جبکہ 6 زخمی ہوئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کے حملوں میں 70,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور تقریباً 1,70,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں بیشتر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں ہونے والی وسیع تباہی کے بعد اس کی تعمیر نو کی لاگت کا تخمینہ تقریباً $70 ارب لگایا ہے۔ واضح ہے کہ رواں سال 10 اکتوبر کی سہ پہر کو صہیونی حکومت نے غزہ پٹی میں جنگ بندی کے نفاذ کا باضابطہ اعلان کیا، لیکن وہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کی ہی شقوں پر عمل درآمد میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے اور بار بار اس کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ صہیونی حکومت کے ساتھ خفیہ مذاکرات کی خبروں کے بعد بیروت میں لبنانی عوام نے حکومت کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ ادھر صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان پر ایک بار پھر حملے کیے۔ لبنان میں حکومت کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ ممکنہ اقتصادی سمجھوتوں اور مذاکرات کی خبروں پر عوامی رد عمل سامنے آیا ہے۔ جنوبی بیروت میں بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے طرز عمل کو سازش کی طرف پہلا قدم قرار دیتے ہوئے ہر قسم کی گفتگو کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ ذرائع کے مطابق لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے اقتصادی مذاکرات کی اطلاعات نے عوام میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ مظاہرین نے زور دیا ہے کہ حکومت کسی بھی ایسے عمل سے باز رہے جو صہیونی حکومت کے ساتھ قربت یا اس کو تسلیم کرنے پر منتج ہو۔ اسی تناظر میں لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے وضاحت کی ہے کہ ان کی حکومت اسرائیل کے ساتھ امن یا تعلقات برقرار کرنے کے لیے مذاکرات نہیں کر رہی۔ اسی دوران خبری ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اقوام متحدہ میں صہیونی حکومت کے نمائندے نے بیروت میں امریکی نمائندے کی موجودگی میں لبنان کے حکومتی نمائندوں سے ملاقات کی، جس سے دونوں ممالک کے درمیان جاری پس پردہ رابطوں کے بارے میں قیاس آرائیاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے شام کے جولان علاقے پر صہیونی قبضے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ایک بار پھر اکثریت رائے سے قرارداد منظور کی ہے۔ اقوام متحدہ نے اکثریت سے 2 قراردادوں کو منظور کیا، جن میں 1967 میں غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے شام کے جولان علاقے پر قبضے کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اس قرارداد کو اردن، جیبوٹی، موریتانیہ، قطر، سنیگال اور فلسطین نے پیش کیا تھا۔ قرارداد کے حق میں 151 ووٹ ڈالے گئے۔ 11 ممالک نے اس قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ مصر کی جانب سے پیش کی گئی دوسری قرارداد میں جو جولان کی پہاڑیوں سے متعلق تھی، صہیونی حکومت کے ہاتھوں اس علاقے پر قبضے اور اس کے الحاق اور قبضے کو
غیر قانونی نیز 1981 میں منظور ہونے والی قرارداد 497 کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں غاصب صہیونی حکومت نے جولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ صہیونی حکومت نے 1981 میں ایک بل پاس کر کے اس علاقے کو اپنے مقبوضہ علاقوں میں شامل کر لیا تھا۔ برطانیہ کی قدیمی اور بااثر یونیورسٹی آکسفورڈ نے اپنی 202 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایک فلسطینی طالبہ کو آکسفورڈ یونین کا صدر منتخب کر لیا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کے سال 2026 کے الیکشن میں فلسطین سے تعلق رکھنے والی عروہ حنین الریس نے پہلی عرب خاتون صدر منتخب ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ عروہ حنین الریس سیاسیات، معاشیات اور نفسیات کی طالبہ ہیں۔ عروہ نے جیت کے بعد پیغام میں کہا کہ وہ طلباء کے اعتماد کے لیے ان کی شکر گزار ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اپنے اختلافات ایک طرف رکھے اور اس یونین کے اس مشترکہ ویژن کے لیے اکٹھا ہوئے جسے ہم سب دل سے چاہتے ہیں۔ عروہ نے ہارٹ آف اے پروٹیسٹ نامی دستاویزی فلم کی تخلیق میں بھی سرگرم کردار ادا کیا تھا جو لندن میں فلسطین کے اظہار یکجہتی مظاہروں پر مرکوز تھی۔ خیال رہے کہ آکسفورڈ یونین دنیا کی جانی پہچانی طلباء تنظیموں میں سے ایک ہے اور اس نے تاریخی طور پر پہلی مرتبہ ایک فلسطینی خاتون کو صدر منتخب کیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی 19 سال سے کم عمر خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان T20 سیریز کا دوسرا میچ آج کاکسس بازار میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم جزوی طور پر ابرآلود رہنے جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، دیر، چترال، سوات، کوہستان، شانگلہ اور بٹگرام میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری متوقع ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں کہیں کہیں اسموگ اور دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 7 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 9، کراچی 14، پشاور 5، کوئٹہ 0، گلگت -1، مری 3 اور مظفر آباد 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے جبکہ جموں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 9، لیہ -8، اننت ناگ اور شوپیاں میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔